سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أذللتم منهم كثيرا. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أولياء الجن من الإنس. قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں جیسے ہم نے پڑھا ہے قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ اے معشر الجن، تم نے بہت سے انسانوں میں سے انسانوں کو گمراہ کیا. یعنی قد استکثرتم معنی اضللتم منہم کثیرا. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے بہت اللہ کی مخلوق کو گمراہ کیا. اب آگے آیت دیکھیں ذرا تاکہ بات سمجھ آ جائے. وقال اولیاؤہم من الانس، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سوال تو تھا جنوں سے، لیکن جواب دیا جنوں کے اولیاء انسانوں میں سے. انہوں نے جواب دیا، یعنی جنوں کا جواب یہاں نقلی نہیں ہے. یعنی یہاں دو قول ہیں مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ کے بات کو سمجھیں کہ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے جنوں کی جماعت تم نے بہت گمراہ کیا ہے انسان. اب جواب جن دیتے کہ ہاں ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن جواب کون دے رہے ہیں؟ اولیاؤہم من الانس، کہ انسانوں میں جو ان کے ساتھی تھے وہ جواب دیں گے کہ ہاں صحیح بات ہے میرا اللہ، ہم نے بھی اور جنوں نے بھی ایک دوسرے سے دنیا میں فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا؟ کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، شیطان نے. ہم نے لذتیں حاصل کی، شرابیں پی، زنا کیے، یہ کیا، تو ایک فائدہ اٹھایا. اور ان کو کیا فائدہ ہوا؟ کہ وہ خوش ہوئے کہ ہمارے حکم پہ لوگ چل رہے ہیں، ہماری سرداری ہے، ہماری فرما برداری کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا. اور بعض علماء فرماتے ہیں نا وقال اولیاؤہم من الانس، یعنی اولیاؤہم الجن من الانس. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو ان کے اولیاء جنوں میں سے ہیں انسانوں کے، وہ جواب دیں گے. چونکہ سوال بھی ان سے تھا تو جواب بھی وہ دیں گے کہ ہاں پروردگار عالم ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے کو دنیا میں بہت فائدہ اٹھایا. ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا. شیطانوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمیں جوئے میں ڈالا، شراب میں ڈالا، شرک میں ڈالا، بدعات میں ڈالا، گناہوں میں ڈالا، تو ہم فائدہ اٹھاتے رہے. اور ان کو فائدہ یہ رہا کہ ان کی چودراہٹ قائم رہی کہ ہمارے حکم پہ چلتے ہیں، ہماری فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ہمارے تابع بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. اور بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور اسی طرح چلتے چلتے ہم اس میعاد کو آ پہنچے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کی تھی کہ ہم نے مرنا ہے اور قیامت آنی ہے. ہمیں تو فکر ہی نہیں تھا نا، لیکن ہم تو اسی طرف بڑھ رہے تھے. جیسے کہ کوئی بندہ جو دنیا میں آ گیا ہے تو اس کا سفر جاری ہو گیا،
اب وہ قیامت کی طرف چل رہا ہے، دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے۔ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹھ دے کے جا رہی ہے اور آخرت جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، اور کسی جگہ آتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ میرے محبوب یہ کافر جو ہیں سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے لیکن ہم جانتے ہیں قریب ہے۔ تو قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کہ جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے اور جو چیز جانے والی ہو وہ دور ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہاں مدینہ منورہ کے لیے سفر کریں تو تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تو جب آپ مکہ سے نکلیں گے تو 10 کلومیٹر نکلے ہیں، حالانکہ ہوئے تو 10 کلومیٹر ہیں، لیکن آپ مکے سے دور ہو رہے ہیں اور مدینے کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے جو عالم دنیا پیدا کیا ہے اور جس میں اللہ نے یہ ساری مخلوق پیدا کی ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کے مطابق اسی منزل کی طرف چل رہا ہے، چاہے وہ جانا چاہے یا نہ چاہے، چاہے وہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، جا اسی طرف رہا ہے، کیونکہ سب آدمی کی ایک عمر مقرر ہے اور جب وہ پوری ہوگی تو وہ مر جائے گا، جب مر جائے گا تو عالم برزخ شروع ہو جائے گا۔ من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اب اس نے تو اسی دن اٹھنا ہے جس دن قیامت ہونی ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی چاہے وہ غافل ہے یا چاہے وہ شاغل ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، سفر وہ قیامت کی طرف کر رہا ہے، جس کا وہ قیامت میں اقرار کریں گے کہ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ اسی لیے ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ کا کیا معنی، یعنی أَزْلَلْتُم مِّنْهُمْ كَثِيرًا۔ وَقَذَا قَالَ مُجَاهِدُ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ، انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، یعنی اولیاء الجن من الانس، وہ جو جنوں کے ساتھی، قالوا مجیبین للہ تعالی عن ذلک بہذا، وہ اس سوال کا یہ جواب دیں گے۔ قال ابن ابی حاتم الدنابی قال حدثنا ابو الاشبہ وحوزة بن خلیفہ قال حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال استكثرتم من اہل النار يوم القیامة، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو جہنمی بنا دیا۔ فقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور جن کا جواب دیں گے کہ مولا صرف یہ تو نہیں کہ ہم نے ان کو جہنمی بنایا بلکہ انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، مزہ تو دونوں لیتے رہے ہیں نا، صرف ہم تو مجرم نہیں ہیں، مجرم تو یہ بھی ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال الحسن وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض الى ان الجن امرت وعملت الانس، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ شیطان حکم کرتے رہے اور انسان تعمیل کرتے رہے، تو ان کو اپنی بڑائی کا عقل رہا کہ ہم بڑے ہیں اور ان کو اپنے مزے حاصل ہوتے رہے۔ وقال محمد بن کعب فی قولی ربنا استمتع بعضنا ببعض قال الصحابۃ فی الدنیا، کہ دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ایک دوسرے کی صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ وقال ابن جریج كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي فذلك استمتاع فاعتذروا به يوم القيامة، وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم۔ اب حضرت ابن جریج فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ زمانہ جاہلیت میں، کفر میں، اسلام سے پہلے جو کافر لوگ تھے، جب وہ سفر کرتے تھے اور راستے میں کسی جگہ جا کے پڑاؤ کرتے، قیام کرتے، کسی وادی میں، کسی جنگل میں، کسی پہاڑوں کے دامن میں، تو وہ کہتے اعوذ بکبیر ھذا الوادی، وہ کہتے اس وادی کا جو جنوں میں سردار ہے ہم اس کی پناہ پکڑتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم جنگل میں جاتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اعوذ بکبیر ھذا الوادی، اس بستی کا، اس وادی کا جو سردار ہے نا جنوں میں، شیطانوں میں، ہم اس کی پناہ میں آ گئے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جن ان کا پہرا دیتے ہیں، اور جو یہ نہیں کہتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے تو فائدہ اٹھایا نا، ان کی پناہ میں آ گئے، اور انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا کہ ان کو عزت ملی کہ دیکھو جی ان کی پناہ پکڑ رہے ہیں، حالانکہ بندے کو پناہ تو اللہ کی پکڑنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں آنا چاہیے تھا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے، اللہ پاک رحمت کرے، بس دعا کیا کریں۔ کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے اور اللہ رحم فرما دے تو ہماری بگڑی بن جاتی ہے، دعا کیا کریں اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے۔ یعنی بے عین ہی جو کفر میں عقیدہ تھا کہ جب وہ جنگلوں میں جاتے تو شیطان کی پناہ پکڑتے تھے، بے عین ہی آج مسلمانوں میں کتنے جاہل لوگ ہیں جن کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ کہیں سفر میں ہوں کہیں ہوں تو کہتے ہیں جی ہمیں اپنے مرشد کی عام شام ہے، یعنی ہم بھی مرشد کی پناہ میں ہیں۔ بے عین ہی وہی عقیدہ ہے جو کافر ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور باقاعدہ یہ نہیں کہ کوئی چھپ کے کہتے ہیں، کھلا کہتے ہیں۔ اچھا، بچے کو ماں بھیجے گی نا کہیں سفر پہ تو کہے گی بیٹا بس میں تمہیں اپنے مرشد کے حوالے کرتی ہوں، بس تیرا مرشد نگہبان ہو۔ انا للہ و انا، اس سے بڑا کفر ہے کوئی؟ اچھا، پہلے تو شیعہ کرتے تھے، اب سنی بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جی آدمی نے سفر پہ جانا ہے، حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، کہیں باہر جا رہا ہے تو کیا اس کو کہتے ہیں امام ضامن۔ امام ضامن کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کی بہن یا ماں یا بھائی ایک ریشمی رومال یا کوئی چھوٹا سا رومال لے کے اس میں 50-100 روپے باندھ کے تو اس کے بازو پہ باندھ دیتے تھے کہ بیٹا تیرا امام ضامن ہو، اب تو امام کی امان میں۔ اور جب وہ سفر میں پہنچ جاتا یا واپس آ جاتا تو وہ کھول کے امام کے نام پہ خیرات کر دیتا کہ جی امام نے سارا رستہ میرے بچے کی حفاظت کی، جو کہ امام ضامن ہو گیا۔ اس سے بڑا شرک کوئی ہے آپ مجھے؟ اچھا، ایمان سے بتائیں کہ شاید حضرت حسین نے امام ضامن نہیں باندھا ہوگا اس لیے شہید ہو گئے، یا امام پہنچ نہیں سکے، لیٹ ہو گئے، کوئی عقل؟ اچھا، اب تو خیر کا مسلمان اور بڑھ گئے۔ ہندو میں ایک رسم ہے، وہ کہتے ہیں راکھی۔ وہ کیا ہے جی کہ بہن جو ہے وہ ایک خاص دن ہوتا ہے سال میں، وہ بھی اسی طرح کوئی چیز پیسے ویسے لپیٹ کے آ کے بھائی کو راکھی باندھتی ہے کہ بھی تو بھگوان کی راکھی میں ہے، اب تو دیوتا کی راکھی میں ہے، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ راکھی کا معنی راکھی کرنے والا یعنی حفاظت کرنے والا۔ اچھا، یہ ہندو باندھتے تھے، اب مسلمان بھی باندھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ وہ بھی بیچارے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں ہندوؤں کی، تو فلمیں دیکھتے چھوٹے بچیاں ان کے بھی دماغ میں وہی باتیں آ جاتی ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جان آئے ہم بھی آپ کی راکھی باندھ دیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اب مسلمانوں کے جتنے بڑے گھر ہیں، جتنے آپ کا یعنی اعلیٰ طبقہ ہے، یا آپ کا جو آج کل بہت دولت مند یا پڑھا لکھا یا ٹیکنوکریٹ یا بیوروکریٹ، یہ جتنے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاں باقاعدہ سالگرہ ہوتی ہے، باقاعدہ جناب آج سالگرہ ہے، اور وہی کافروں کی طرح موم بتیاں جلائیں گے، ایک کیک بنائیں گے اور وہ جناب موم بتیوں کو پھونک ماریں گے، پھر وہ کیک کاٹے گی، پھر وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہیں گے، یعنی بالکل عین جیسے نسل ہو انگریزوں کی۔ یہ روحانی اولاد ہیں، اللہ معاف کر۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا بھائی، اور یہ دیکھو نا جی، چلو اگر یہ خیرات ہے تو کیک بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ کافر کو کیک پسند ہے نا، روٹی تو نہیں کھاتا نا تمہاری، وہ تو کیک کھائے گا، سینڈوچ کھائے گا، پیٹیز کھائے گا، وہ تو کینٹاکی کھائے گا، یہ تمہاری روٹی ووٹی تو نہیں کھائے گا نا وہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور تمہارے بڑے آدمی جتنے ہیں نا جی، الا قلیل، میں اللہ کے کعبے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ اپنے ملک کے کسی بڑے آدمی کے گھر میں چلے جائیں جن کے گھروں کے حمام میں نل جو ہے نا وہ بھی فارن کے لگے ہوئے ہیں، جن کے دروازے کی کنڈیاں بلب جو ہیں وہ بھی باہر سے آتے ہیں، امپورٹڈ ہوتے ہیں، ایمانداری سے ان سے کہیں جی ایک مصلی دے دو، نماز پڑھنی ہے نہیں ہو۔
اور ان کے کسی نوجوان بچے بچی سے پوچھ لیں کہ کعبہ شریف کدھر ہے، وہ کہے گا انکل ہمیں کیا پتا ہے کعبہ شریف کدھر ہے، کیا پرانی باتیں کرتے ہو، اولڈ آدمی ہو نا۔ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا لڑکا کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا کعبہ کیا ہے، کدھر ہے۔ اور اگر تم کہہ دو کہ اچھا میں باہر جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو باقاعدہ تمہارے پیچھے وہ تاڑیاں بجائیں گے، دیکھو یہ انکل بڑا پاگل ہے، اب بھی نماز پڑھتا ہے، دیکھو بے وقوف۔ وہ کہیں گے کدھر جا رہے ہو بھائی، میں نماز پڑھنے ہوگا، چھوڑو جی، آئے بیچ پہ جاتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں اور اسٹیم کھاتے ہیں، آئے کسی اوپن ایئر تھیٹر میں آپ کو لے جاتے ہیں، چائنیز میں لے جاتے ہیں آپ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو خیر غریب لوگ ہیں، لیکن بڑے لوگوں سے کچھ نہ کچھ شناسائی تو ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں نا ان کے گھروں میں کیا ہوتا۔ بس یہی کہہ سکتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، میرے محبوب کی، میرے آقا کی امت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، جن کا کبھی مقتدا اور ماوا ابو بکر و عمر عثمان و علی ہوتے تھے، جن بیٹیوں کے سامنے سیدہ خدیجہ، فاطمہ الزہرا، عائشہ، ام سلمہ کی حکایتیں اور زندگی ہوتی تھی، آج ان کی زندگیوں کے سامنے فلمی ایکٹریس ہیں، ڈانسرز ہیں اور کرکٹرز ہیں، ان کی زندگیاں اتنی بدل چکی ہیں کہ انہیں عائشہ نام رکھنا بھی گوارا نہیں۔ اگر کوئی ماں باپ بھول کے نام رکھ بھی دے نا عائشہ، تو اپنے آپ کو اوشا کہلائے گی، عاشی کہلائے گی، عائشہ نہیں کہلائے گی۔ شرط لگا لو، آپ یہ نہ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، جا کے دیکھ لو۔ کسی کا نام اگر بھولے سے ماں باپ کوئی میرے جیسے پاگل تھے بے وقوف، انہوں نے سلمہ رکھ لیا تو سلومی بن جائے گی، سلمہ نہیں رہے گی۔ نام آج کل کیا رکھے جائیں گے؟ کرن، رانا، زر، زرین، سمرین، نمرین، جہنم، حاویہ، حاقہ، قاریہ، یہ نام رکھے جائیں گے، چونکہ جہاں جانا ہے نام تو اسی جگہ کے رکھنا ہے۔ آفتاب، ماہتاب، یہ مسلمانوں کے نام ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، انا للہ۔ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ چاند سورج جو ہے یہ علامت ہے، عذاب کی علامت ہے، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہم اپنے نام وہی رکھیں، کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کس کس بات کو روئے گا مولوی بیچارہ؟ لیکن یاد رکھو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب قبر آئے گی نا پھر یاد آئے گا مولوی یار کہتا تو ٹھیک تھا۔ پھر جب قیامت والے دن اٹھو گے نا اس دن بھی کہو گے کہ یار مولوی کہتے تو سچ تھے، ہم خامخواہ لڑتے رہے ان سے۔ قالوا لو كنا نسمع ونعقل، ہائے ہم ان کی بات سن لیتے، کچھ عقل کرتے تو آج جہنم نہ آتے۔ باقی تمہاری مرضی ہے بھائی، تم اپنا نام جن رکھ لو تو میں روک سکتا ہوں، کوئی آج اپنا نام شیطان رکھ لے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی مرضی ہے اس کی، جو مرضی ہے رکھو۔ کوئی آدمی آج اپنا نام حارث رکھ لے، ابو جہل رکھ لے، کوئی روک سکتا ہے؟ نیا نام ہے نا، لوگ خوش ہوں گے کہ چلو ماڈرن آدمی ہے یار، کوئی نیا نام نکالا، ابو جہل، ابی لہب۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرے مدنی پاک تو ذرا نام میں فرق ہوتا تھا تو نام بھی بدل دیتے تھے۔ ایک آدمی آیا حضور کے سامنے، بڑے صحابی تھے اور بڑے اجلہ صحابہ اور بڑے محبوب تھے میرے مدنی۔ جب وہ نئے نئے اسلام آئے نا تو حضور نے فرمایا ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی حزن۔ حزن مانا غم۔ حضور نے فرمایا عجیب نام رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا جی ماں باپ نے رکھا، میں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، سہل، تمہارا نام آج کے بعد سہل ہے، حزن نہیں۔ حضور نے فوراً نام بدلا۔ ایک آدمی آیا مسلمان ہوا، حضور نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی حرب۔ اچھا ماشاء اللہ، ہر وقت تم لڑائی لڑتے رہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، نام بدل دو، حرب نام اچھا نہیں۔ یعنی حضور پاک نے تو وہ نام رکھے ہیں جن میں رحمت نظر آئے،
عبد الرشید ہے، عبد الرحمان ہے کہ اللہ کا نام آئے گا، عبداللہ ہے اللہ کا نام آئے گا، ابو القاسم ہے، محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، محمید ہے، حمید ہے، احسن ہے، حسن ہے، حسین ہے. کیا جب بھی نام لے گا تو کسی صحابی کا نام یاد آئے گا، جب بھی نام لے گا تو محمد بدری کا نام یاد آئے گا، جب بھی نام لے گا تو اس کے اندر اللہ کا اسم آئے گا، اور جب اللہ کا اسم آئے گا تو اللہ کی رحمت آئے گی. دیکھو نا، تمہیں کوئی آدمی پیارا ہوتا ہے مر جائے تو اللہ تمہیں بچے دے گا تو یار میرے باپ کا نام رکھ لو، کم از کم باپ کا نام تو زندہ رہے. تو جن کو اللہ سے پیار ہے وہ بھی تو ایسا نام رکھتے ہیں جن میں اللہ کی صفات آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے. باقی میں تمہیں یعنی ہم مجبور ہیں، مولوی ہیں، مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ میں، تمہاری مرضی جو چاہو رکھو. بالکل. کوئی ابھی مجھے تو کوئی ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں جی بچے کا نام رکھنا ہے، اور میرے پہلا بچہ جو ہے نا جی اس کا نام جو ہے وہ تو رکھا گیا تھا نمر. میں نے کہا تم دوسرے کا نام شمر رکھ لو جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا. اور جی آپ ناراض ہو گئے. میں نے کہا پہلا جو نمر ہے تو دوسرا شمر ہی برابر آئے گا نا. اور جی میرے بیٹے کا نام ہے ارسلان، اب میں کیا رکھوں؟ میں نے کہا تم شیطان رکھ لو، وزن برابر ہے. اور جی آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جی کیا کروں، بے وقوفی ہے میری، ناراض ہو جانا بھی بے وقوفی، مجھے معاف کر دو. اور جی ہم نے نام پوچھنا تھا. میں نے کہا میں کو تمہارا دادا لگتا ہوں، کسی بزرگ سے جا کے پوچھو. بھائی جب تم نام ایسے بتاؤ گے تو آگے میں کیا بتاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک علاج ہے، یاد رکھو. اب ہمارے پاس ایک علاج ہے، اللہ کے دروازے پہ رویا کرو اور دعا کیا. جب موقع مل جائے نا خدا کے دروازے پہ، اکیلے جب ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں، جب اکیلے بیٹھے ہو نا گھر میں، رات کو اندھیرا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بس اس وقت رب کو بنا لو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور گڑ گڑا کے اس کا دامن پکڑ لو کہ مولا میں نہیں اٹھتا سجدے سے، کہاں جاؤں، تیرے بغیر کوئی سننے والا ہے نہیں، تو میں اپنی فریاد لے کے کہاں جاؤں، تیرے بندے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے رو رہا ہوں. بس اللہ کے آگے رونا شروع کر دو، گڑ گڑانا شروع کر دو، توبہ کرنا شروع کر دو. اور جب پوری جماعت کی جماعت توبہ میں لگ جاتی ہے نا، پھر میرے اللہ کی رحمتیں آ جاتی، پھر اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہیں. دیکھا نہیں اللہ فرماتے الا قوم یونس لما آمنوا فکشفنا، کہ جب قوم یونس کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، سارے چھوٹے بڑے گھر چھوڑ کے باہر دھوپ میں نکل آئے، جانوروں کو بھی دھوپ میں باندھ دیا، پانی بند، روٹی بند، گھاس بند، چارہ بند، بس رو رہے ہیں مولا مولا رحم کر. اور جب ساری بستی رونا شروع ہو گئی تو رب بھی راضی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے عذاب ہٹا دیا. تو اب میرا بھائی یاد رکھو، اگر انفرادی گناہ ہو تو توبہ بھی انفرادی کام آتی ہے. یعنی میں نے گناہ کیا تو میں توبہ کروں. جب گناہ اجتماعی ہو جائے تو پھر توبہ بھی اجتماعی کام آتی ہے، پھر ایک بندے کی توبہ کام نہیں آتی. جب گناہ انفرادی ہو تو توبہ بھی انفرادی ہوتی. جب ایسا گناہ ہو جائے جس میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں، جس میں ہم سب نعوذ باللہ گھر گئے ہیں، کچھ غلطی سے، کچھ عادت سے، کچھ ماحول سے، کچھ مجبوریوں سے، تو علاج کیا ہے کہ پوری قوم کی قوم اللہ کے دروازے پہ گر جائے. اور جب اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ گے تو پھر وہاں سے تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں. پھر اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی. اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یاد رکھو، صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ. یاد رکھو، میرا ایمان ہے کہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے مدنی محمد کی بات غلط نہیں. ایک بات یاد رکھو، اور یہ حدیث ہے، فرمان نبی ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح ہے، یعنی ایسی حدیث جس میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں. اور وہ حدیث کتنی بڑی حدیث ہے، سبحان اللہ.
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی امت کو سمجھا دو ان لقیتنی بقراب الارض، اگر تو میرے پاس آئے اور جتنا میری زمین ہے وہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن تو شرک نہ کرے اور توبہ کرے تو اتنی رحمت لے کے میں آتا ہوں۔ بس ایک بات یاد رکھ لو، اب علاج کیا ہے؟ علاج توبہ، یعنی اللہ سے شرک نہ کرے اور صحیح معنی میں توبہ۔ توبہ کا کیا معنی؟ کہ ندامت ہو، گناہوں کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرے، یہ ہے توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہوتی کہ صرف کہہ دیا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو کھیل ہے، یہ تو الٹا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس برائی پہ شرمندہ ہو اور گناہ کو چھوڑ دے، فوراً اس کے قریب ہی نہ جائے اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کر کے توبہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صرف تیرا گناہ معاف نہیں کر دیتا بلکہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس بندے کے ذمے جو گناہ لکھا تھا نا وہ بھی مٹا دو، اس کے ریکارڈ میں بھی نہ رہے۔ خلاص یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، فرمایا بدل دو، بس مٹا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بس گر جائیں، ورنہ ہمارے حال بگڑ گئے، ہمارے نام بگڑ گئے، کام بگڑ گئے، عقائد بگڑ گئے، اعمال بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئے، ہمارے مولوی بگڑ گئے، پیر بگڑ گئے، جائیں تو کہاں جائیں؟ پمبا کجا کجانے، ہم کس کس زخم پہ پایا رکھا جائے۔ اب دیکھیں جناب، اس لیے فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے لوگ کہ جب کسی زمین میں آتے کیا کہتے اعوذ بکبیر ھذا الوادی، اس وادی کے بڑے کی پناہ پکڑتا ہوں، فذالک استمتاعہم، یہ ان کا فائدہ اٹھانا ہے، فاعتذروا بہ یوم القیامت، قیامت والے دن اسی بات کا اعتراف کریں گے۔ واما استمتاع الجن بالانس فانہ کان فیما ذکر، اور جن کیا فائدہ اٹھاتے تھے، ما ینال الجن من الانس من تعذیبہم ایاہم فی استعانتہم بہم، کہ جن اس بات کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ دیکھو یہ ہمیں بڑا مانتا ہے، یہ ہماری پناہ پکڑتا ہے، ہمارے حکم پہ چلتا ہے، فیقولون قد صدنا الانس والجن، اور وہ دل میں بڑے خوش ہوتے اور کہتے کہ ہم جنوں کے بھی سردار ہیں اور انسانوں کے بھی سردار ہیں، صدنا سیادت سے سردار، کہ ہم نے تو سرداری کی، ہم تو سب کے سردار بن گئے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور میرا مولا ہم پہنچ گئے اپنی اس میعاد کو جو تو نے مقرر کی تھی، کیا موت۔ آپ خدا کے کعبے میں کھڑے ہیں، آپ نے، ہم سب نے مرنا ہے، ہاں جی مرنا ہے، اچھا کب؟ ہاں جی نہ یعنی کب مر رہے ہیں؟ آج ارادہ ہے، رات، کل، کب مرنا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے، پھر کیا تیاری کی؟ نہیں ہم نے مرنا ہے، اچھا یہ بھی پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے، تیاری کیا کی؟ شیو ویو کرا لی تاکہ فرشتے پہچان لیں نا کہ اچھا اپ ٹو ڈیٹ آدمی ہے، جینٹل مین ہے، ہاں جی نہ آخر کیا تیاری کی؟ قبر کے لیے کفن بنا لیا، وصیت لکھ لی، جن لوگوں کا قرضہ دینا ہے دے دیا، جن کے حقوق ادا کرنے ہیں آپ نے کر دیے، اپنی اولادوں کے، بیٹی کے، بیٹیوں کے حصے شریعت کے مطابق نکال لیے، آپ نے کوئی سود کوئی ربا کی مال کے چکر میں پڑے ہوئے تھے تو توبہ کر کے اپنے آپ کے مال کو حلال کر لیا، آپ نے جتنی نمازیں چھوڑی تھی کوئی توبہ استغفار کر لی، آپ نے جتنے روزے کھائے تھے ان کے بارے میں کوئی توبہ استغفار کر لی، آپ بندے امیر تھے، حج نہیں کیا تھا تو کوئی بندوبست کر لیا، کیا تیاری کی؟ مرنا جو ہے تو تیاری کیا کی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں مرنا، اندر ہمیں یقین ہے کہ ہم نے نہیں مرنا، ہم نے رہنا ہے ابھی،
جس کو یقین ہو میں نے مرنا ہے تو وہ تیاری کرتا. میرے محبوب کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ رحمت للعالمین. انہوں نے کہا سرکار دو جہاں آپ ہمارے دین کے بھی بادشاہ دنیا کے بھی بادشاہ ہیں, اتنا تو مہربانی کریں کہ ایک جوڑا اچھا بنا لیتے ہیں کہ جب باہر کا کوئی بادشاہ آئے, کوئی وزیر آئے, کوئی وفد آئے, کوئی سرکاری لوگ آئیں, کیسر, کسرا, روم, یمن, صنعاء, بحرین, ہر طرف سے وفد آ رہے ہیں یہودیوں کے, نصارہ کے, تو اس دن تو ذرا آپ اعلیٰ لباس پہن کے بیٹھ جائیں. یہ آپ کے کپڑے حضور پھٹے ہوئے ہیں, ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ وہ فرشتہ جس کے ذمے سور ہے اور پھونکے گا اور قیامت آئے گی, اس نے سور پہ منہ رکھ لیا ہے اور آنکھیں یوں کر کے کھڑا ہے کہ متی یؤمر ینفخ, کب حکم ہوتا ہے کہ میں پھونک ماروں اور دنیا درہم برہم ہو جائے, میں کپڑے پہنتا رہوں اور قیامت قائم ہو جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑو, کیا کر رہے ہیں؟ جن کو حالانکہ حضور کو تو پتا تھا نا کہ قیامت ابھی نہیں آئے گی, دیر سے آئے گی, نشانی آئے گی, دجال نکلے گا, یاجوج ماجوج نکلیں گے, عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, سب پتا تھا حضور کو, لیکن یقین اتنا ہے قیامت کا کہ جیسے ابھی قائم ہو جائے. حضور پاک تو اتنی دیر بھی ضائع کرنا نہیں چاہتے کہ میں لباس بدل لوں. تم نے کیا تیاری کی موت کی؟ نہ ایمان سے کہے ہم سب نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دے دیا. نہیں, ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں, اور میں اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا نا, مجھے دے دو بھئی. جن کی بیٹیاں ہیں تم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد کا حصہ دے دیا ہے, یا یہی کافی ہے؟ جہیز جو دیا تھا جی, او جی شادی نہیں کی, بس اسی میں ادا ہو گیا. تم سب جتنے کھڑے ہو ایمان سے خدا کو ہاتھ نادر کر کے کہو, تم سب نے اپنی بیویوں کو حق المہر دے دی. نہیں, کعبے میں کھڑے ہو, کوئی سچی بات کہہ دو, ایک دفعہ تو کہہ دو. اچھا یہ جتنے مولوی بیٹھے, چلو یار آج یہ قسم کھا کے کہہ دیں کہ ان سب نے دے دی ہے. یہ سارے مولوی بیٹھے ہیں الحمدللہ, کوئی یہ جاہل نہیں ہے. جس کی ہوگی تھوڑی 20-25 والی وہ تو دے چکا ہوگا, اور جس کی ہوگی لاکھ سے اوپر اس نے نہیں دی ہوگی. شرط لگا, کیونکہ مولوی سمجھدار ہے, وہ این ٹائم کہہ دیا نہیں جی وہ 32 روپیہ لکھو جی, 32 روپیہ بی بی فاطمہ والی مار, تاکہ دینی نہ پڑے نا. 32 روپے تو ویسے ہی آدمی دے دیتا ہے. آج کل تو ہوٹل کے ایک پلیٹ گوشت کی قیمت بھی 32 روپے بنتی ہے, تم 6 فٹ کی لاش کی قیمت لگا رہے ہو. یہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے مسئلہ آ گیا کہ فاطمہ بی بی والی مہر جی, تو فاطمہ بی بی والی مہر جو ہو تو تمہاری بیوی بھی بی بی فاطمہ کے طریقے پہ چلتی ہے. تم حضرت علی کے طریقے پہ چلتے ہو کہ مہر تو وہی لکھوا رہے ہو. جیسے بی بی فاطمہ کا پردہ تھا تمہاری بیوی کرتی ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا چکی پیستی تھی گھر میں بیٹھ کے, آپ کی بیوی پیستی ہے چکی؟ خامند کو پیسنی پڑے تو بڑی بات نہیں, بیوی نہیں پیستی. اور آج کل کہتے ہیں جی رواج نہیں ہے. ہاں جی رواج نہیں, ماشاءاللہ. روٹی پکانا ہو جی چھوڑ جی ہوٹل پہ کھا لیتے ہیں باہر, جی وہ بھی رواج نہیں ہے نا. شام کو باہر نکلتے آؤٹنگ ہو جاتی ہے, ذرا آؤٹنگ ہو جاتی ہے, پھر ذرا بڑائی کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ بڑے آدمی ہیں. اور جی ان کی تو ہوٹل میں باقاعدہ ٹیبل جو ہے جی لاٹ ہے, وہاں شام سے وہ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں نام لکھ کے. بڑے لوگ ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایمان سے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں نا جی کہ وہ کپڑے پہنیں گے نا جی تو جناب نوکروں سے لڑ رہے ہوں گے. اور اللہ کے بندے تم نے شوز کیسے رکھا ہے؟ شوز براؤن ہے اور تم نے میری جراب بلیک رکھ دی. یار میچ نہیں کر رہی, کمال کر رہے ہو کیا, بے وقوف آدمی ہو.
اور یار گھڑی تم نے کون سی نکالی اور کف لنگس تم نے کون سے نکالے، وہ میچنگ نہیں ہو رہی یار، عقل کرو، اتنا بے وقوف آدمی ہے۔ اس کا تمہیں فکر ہے؟ قبر کا کوئی فکر نہیں جہاں جو وہاں میچ فکسنگ کریں گے فرشتے۔ اور حضور نے فرمایا وہ ایک گرد جو ماریں گے اس سے جو آواز ہوگی اگر تم سن لو تو مردوں کو باہر پھینک دو، کبھی قبر میں دفن بھی نہ کرو۔ اس گرز مارنے والے فرشتے کی طاقت کا پتہ ہے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا پہاڑ کو ہاتھ پہ رکھ لے گا، ایک پہاڑ سے دھکا دے گا تو 70,000 کافر جہنم میں جا پڑے گا اور اوپر پہاڑ بھی گرا دے گا۔ اس کا بھی فکر کیا ہے کبھی؟ انا للہ۔ آپ کہیں جی فکر کی کیا ضرورت ہے، ہم مریں گے، مولوی صاحب موجود ہے، 20 روپے لیتا ہے، قرآن پھروا کے ہمیں بخشوا دے گا، اور حافظ موجود ہیں کرائے والے، قبر پہ خیمہ لگا کے مہینہ پڑھتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ماشاءاللہ کافی مولویوں سے بات کر لی ہے، تیسرے دن کل خانی کریں گے، 7 جمعراتیں کریں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، پکڑ لیں گے، فرشتوں کو حلوہ کھلا کے چھٹی کرا دیں گے والے۔ جب یہ مولوی خود مرے نا، اس کو پوچھنا کہ اب تمہاری جمعراتیں کون کرتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قال النار مثواکم، اللہ بچا لینا، اے مأواکم و منزلکم انتم و ایاہم و اولیاؤکم۔ اللہ فرمائیں گے کہ چپ ہو جاؤ، بالکل تمہیں اب بولنے کا کوئی حق نہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس مأواکم، تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل، تمہارے ساتھیوں کی جن ہو یا انس ہو، تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے، اور جہنم بھی ایسی کہ خالدین فیہا، جس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ای ماکثین فیہا مکثا مخلدا الا ما شاء اللہ، جہنم میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہاں اللہ چاہے تو وہ تو قادر ہے نکالنے پہ، لیکن وہ بھی نہیں نکالیں گے، وعدہ کر چکے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف بھی نہیں کرتے۔ قال بعضهم يرجو معنى الاستثناء الى البرزخ وقال بعضهم هذا رد الى مدة الدنيا، کہ تم کو برزخ میں موقع ملا دنیا کے زمانے میں۔ وقیل غیر ذلك من الاقوال التي سياتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت کا ساتھ اقرار ہوتا ہے کہ تمہاری سزا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہیں جہنم سے کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ تو قادر ہے نا، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی فرما چکے ہیں کہ میں کافروں کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ وقد روى ابن جرير وابن ابي حاتم في تفسير هذه الايه من طريق عبد الله بن صالح كاتب الله حدثني وابن علي بن ابي حاتم بن ابي طلحه بن عباس قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم قال ان هذه الايه ايه لا ينبغي لاحد اياكم الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آیت ایسی نشانیاں ہیں کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی مخلوق کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ چاہیں تو جنت دیں، وہ چاہیں تو جہنم دیں، وہ چاہیں تو جہنم میں ڈال کے بھی نکال لیں، وہ قادر ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا جزا بما كانوا يكسبون۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، یاد رکھیں یہاں 2 ترجمے ہیں جو مفسرین نے کیے ہیں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بما كانوا يكسبون۔ ایک معنی نولی کا ہے دوست، اور ایک معنی نولی کا ہے کسی پر مسلط کرنا، حاکم کرنا، اقتدار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم جو ظالم ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے،
کیا مانا؟ دنیا میں تو تفریق وطن کی ہے، نسل کی ہے، لسان کی ہے، لیکن قیامت میں اخلاق و اعمال کی ہے کہ اگر کوئی زانی ہے تو زانی کے ساتھ اکٹھا ہوگا، کافر ہے تو کافر کے ساتھ اکٹھا ہوگا، مشرک ہے تو مشرک کے ساتھ اکٹھا ہوگا، قاتل ہے تو قاتل کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ ہم سب ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے، انسان ہوں گے، جن ہوں گے، مشرق کے ہوں گے، مغرب کے ہوں گے، شمال کے ہوں گے، جنوب کے ہوں گے، ان سب کی قیامت میں الگ صفیں بنے گی۔ اس لیے جیسے اللہ نے فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سب کے فرقے فرقے کر دیں گے۔ کیا معنی؟ ابرار ابرار کے ساتھ ہوں گے، اشرار اشرار کے ساتھ ہوں گے، نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، بے نماز بے نمازوں کے ساتھ ہوں گے، اسی طرح ڈاکو ڈاکو کے ساتھ ہوگا، قاتل قاتل کے ساتھ ہوگا۔ ان کی صفیں ان کے اعمال کے مطابق بنائی جائیں گی، ان کی صفیں قوم کے برابر نہیں کہ یہ فلاں قوم کا ہے، فلاں نسب کا ہے، فلاں نسل کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اس دن یہ کچھ نہیں چلے گا، ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق ملائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، قیامت والے دن اللہ پاک علماء نے لکھا کہ یہ صرف قیامت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لو کہ جو صالح ہیں، جو نمازی ہے، جو نیک ہے، اس کا تعلق بھی نیکوں سے ہوتا ہے، صالح سے ہوگا، نمازی سے ہوگا، پرہیزگاروں سے ہوگا، اللہ سے ڈرنے والوں سے ہوگا، اور جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی کا تعلق شرابی سے ہوگا، زانی کا تعلق زانی سے ہوگا۔ اگر زانیہ عورت ہے تو زانی مرد ڈھونڈے گی، اور زانی مرد ہے تو زانیہ عورت ڈھونڈے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کسی نیک آدمی کو دیکھو، کسی برے کی مجلس میں اس کو چین نہیں ملے گا، اور کسی برے آدمی کو پکڑ کے لے آؤ، اس کو نیک کی مجلس میں آرام نہیں ملے گا۔ اس کو لے آؤ، کہہ کہ یار کہاں لے آؤ یار، چھوڑے یار، سارے ملا مولوی ہیں، تم ادھر کہاں لے آئے مجھے؟ عجیب آدمی یار، چھوڑو، تمہیں میرے مذاق کا بھی پتہ نہیں، تمہیں میرے ذوق کا بھی پتہ نہیں، تم مجھے یہاں کہاں لے کے آئے ہو؟ شرابی شرابیوں میں بیٹھیں گے تو بڑا مست ہوگا، جواری جواریوں کے ساتھ ہوتا ہے، شرابی شراب۔ اسی لیے جیسے کہ کسی شاہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کند ہم جنس را بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ دنیا میں جانور بھی دیکھو تو اپنی جنس کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر دیکھو کبوتروں کے ساتھ ہوگا، چڑیا چڑیوں کے ساتھ ہوگی، اور باز بازوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں بھی یہی تقسیم ہے اور آخرت میں بھی یہی تقسیم ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اللہ فرماتے ہیں جب تم ظالم بن جاتے ہو تو میں تم پر حاکم بھی ظالم مسلط کر دیتا ہوں۔ جب تمہارے اعمال گندے ہو جاتے ہیں، تمہارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، تو ہم تمہارے حاکم بھی اسی طرح کے بنا دیتے ہیں۔ کما تکونون یؤمر علیکم، حضور نے فرمایا جیسے تم ہوگے اسی طرح تم پر حاکم مسلط ہوں گے، تاکہ پھر وہ تمہارے ظلم کا بدلہ بھی ظلم سے لیں گے، اور تمہارے اوپر ایسا ظلم کریں گے کہ تم اپنے ظلم بھی بھول جاؤ گے۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حاکم ٹھیک ہو جائیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرو، کہ جب تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو حاکم بھی اچھے آ جائیں۔ اللہ تو ورنہ اللہ عذاب بھیجے، بھی تو عذاب ہے نا کہ تمہارا حاکم جو ہے ظالم آ جائے، کسی پر رحم بھی نہ کرے۔ اس لیے حضور نے دعا مانگی ہے نا باقاعدہ کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ یا اللہ ہمیں کوئی دین میں مصیبت نہ دے کہ ہم دین سے محروم ہو جائیں، اور اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مطمع نظر نہ بنا کہ ہر وقت دنیا 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 کا چکر پڑ جائے۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، اور اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر کوئی ایسا ظالم حاکم مسلط نہ کر دینا جو نہ تجھ سے ڈرتا ہو اور نہ ہم پر رحم کرتا ہو۔
تو ظالم نولی کا بنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب ظالم ہو جاتے ہیں ہم حاکم ظالم پہ، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، چونکہ جو کچھ تم نے عمل کیا ہے، جو کچھ تم نے کمایا ہے وہی تمہارے اوپر آئے گا۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، جیسے تمہارا کردار ہوگا ویسے تم پر آدمی اللہ مسلط کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تاریخ کھول کے دیکھیں کہ حجاج بن یوسف جب گورنر بن کے آیا، اللہ اکبر، ظالم هذه الامہ، میرے مدنی کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے عبداللہ ابن الزبیر جیسی انسان کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا حرم کے باہر، اتنا بڑا ظالم، اللہ معاف کرے۔ جب وہ آیا نا جی گورنر بن کر، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ گورنر تقریر کرتے تھے، پہلے لوگ کٹھے ہو جاتے تھے، کیونکہ ٹی وی شیوی کا تو رواج نہیں تھا نا، آج تو وہ قوم کو خطاب کر دیتے ہیں ٹی وی پہ، جو محفوظ بھی ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بڑی جامع میں عیدگاہ میں اجتماع ہو جاتا تھا، 30,000 40,000 50,000 لوگ کٹھے ہو گئے اور گورنر نے تقریر کی کہ میں گورنر بن گیا ہوں، میرے یہ طریقہ کار ہوگا، میرے یہ ترجیحات ہوں گی، میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا۔ تو یہ جب آیا نا جی گورنر بن کے، تو اس نے عرب تو تھا نا، تو اس نے عرب دیکھا نا رومال ایسے ڈالتے ہیں نا، ایسے رومال باندھتے آیا، صرف آنکھیں ظاہر تھیں اور ہاتھ میں تلوار۔ پہلے جتنے لوگ ہوتے تھے نا، امیر گورنر خلیفے، وہ ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے، خطبہ بھی تلوار پکڑ کے تھے، جیسے آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں گٹار ہے۔ تو حجاج جب آئے نا جی ویسے چپ کر کے کھڑا ہو گیا، 2 منٹ گزر گئے، 4 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے، چپ۔ اب جناب وہ عراقی لوگ تھے، اللہ معاف کرے، کوفی لایوفی، دنیا کی بانی ہوئی شرارتی بے وفا قوم، جنہوں نے اہل بیت سے وفا نہیں کی تو کسی اور سے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے 5-10 منٹ تو صبر کیا، اس کے بعد وہ خسر پسر شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا یار یہ کیسا گورنر ہے، اتستعملون مثل ھذا، اس قسم کے الو کو بنا دیا، ہمارے کو بول نہیں سکتا ڈر کے مارے، مجمع کو دیکھ کے ایسا ڈر گیا ہے کہ زبان ہی نہیں کھلتی بیچارے کی۔ کسی نے کہا جاہل ہے، کسی نے کہا گنگا ہے، کسی نے کہا ان پڑھ ہے، کسی نے کچھ کہا، کھڑا وہ 20 منٹ تک خاموش کھڑا رہا، اور 20 منٹ کے بعد اس نے پھر خطبہ شروع کیا۔ تو دنیا کا مانا ہوا خطیب تھا، اس نے کہا باتیں کرنے والوں، انا ابن التلا وجلا انا ابن الجلا وتلا الثنایا متى ذو الامامه تعرفوني، میں تو چٹانوں کا بیٹا ہوں، جب میں یہ کپڑا کھولوں گا نا تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ تمہارے سروں کی فصل پک چکی ہے، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جب فصل پک جاتی ہے تو کٹتی ہے نا، تو اب تمہارے سروں کی فصل پک چکی ہے اور میں کاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کپڑا کھولا، کہا میرا نام حجاج ہے، تو 30,000 آدمی وہی بے ہوش ہو گیا، صرف نام سن کے حجاج کر کے بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہارے فصل سروں کے پک چکے ہیں اور میں کاٹنے آیا۔ تو جب ہمارے گناہوں کی فصل پک جاتی ہے نا، پھر اللہ اسی طرح کے آدمی بھیجتے کہ ابھی اب ان کی فصل تیار ہو گئی ہے، یہ گناہوں کے آخری حد پہ پہنچ چکے ہیں، اب تم بھی گھوڑے ڈنڈے لے کے آ جاؤ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جب تمہارے اندر عمل اور انصاف پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر گزر رہے ہیں، ایک عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ جلدی لے جاؤ بیچنے کے لیے، اس میں تھوڑا پانی بھی ڈال دو۔ بیٹی نے کہا اماں میں تو پانی نہیں ملاؤں گی دودھ میں، اس نے کہا نہیں ملاؤ، کیا 1-2 کلو پانی ملانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہا اماں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا حکم ہے کہ ایسا پانی نہ ملایا جائے کوئی بھی۔ انہوں نے کہا عجیب باتیں کرتی ہو، امیر المومنین کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تم ملا دو۔ اس نے کہا اماں امیر المومنین عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن رب عمر تو دیکھ رہا ہے۔
حضرت عمر نے غلام سے کہا اس گھر کا نشانی لگا لو، یاد رکھنا. اور اس کے بعد اسی لڑکی سے رشتہ ہوا، اور پھر کون پیدا ہوئے؟ عمر ابن عبدالعزیز. اگر تمہارے گھر میں اعمال اچھے ہوں نا تو پھر عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوتا ہے، کہیں عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، اور کہیں جناب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوتا ہے. اور جب سے میری بیٹیوں نے لوری اور فلمیں اور ڈش دیکھنی شروع کی ہے، پیدا بھی کریکٹر ہوتے ہیں یا میراثی ہوتے ہیں یا گلوکار ہوتے ہیں یا کنجر ہوتے ہیں. نہ یہ تمہاری جتنی یونیورسٹیاں ایمان سے کہو، ان میں سے کوئی امام بھی بنا ہے آج؟ اتنی یونیورسٹیاں، اتنی کالج جو تم نے کھولے ہیں، ان میں ایک آدمی بھی تم نے پیدا کیا ہے جو امام بنے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہمارے اعمال درست نہیں تو پھر امال بھی درست نہیں. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. ایک آدمی جو مکے میں رہتا ہے وہ اپنے ملک میں چھٹی گزارنے کے لیے گیا تھا، واپسی پہ جب آیا تو اس نے احرام نہیں باندھا. دیکھو بھائی، چھٹی پہ جاؤ یا ویسے جاؤ، جب بھی میقات سے گزرے تو احرام باندھ کے آنا لازم ہے. احرام نہیں باندھا عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے. البتہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت کاروبار تھی، نوکری تھی، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو اس کی مرضی ہے نہ باندھے تو جرمانہ نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ باندھے، وہ بھی کہتے ہیں اگر نہ باندھا تو جرمانہ نہیں ہوگا لیکن عمرے سے تو محروم ہو گیا. اور ایمان سے مجھے بتائیں کہ تم آ رہے ہو، ٹکٹ بھری ہوئی ہے، سفر بھی کر رہے ہو، احرام نہ باندھنے کی آخر وجہ کیا؟ احرام میں تم گندے لگتے ہو، پروٹوکول بگڑ جاتا ہے تمہارا. جو لباس اللہ نے چنا ہے کہ میرے گھر میں یہ پہن کے آؤ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، اور مفت میں عمرہ مل رہا ہے تمہیں چھوٹے حج کے برابر، اور 1-1.5 گھنٹہ لگے گا. آنا بھی تم نے مکے میں ہے، آئے گھر میں سامان رکھا، تھک گئے، لیٹ جاؤ گھر میں، دوسرے دن عمرہ کر لو، احرام میں رہو. انسان کا دل اللہ فرماتے ہیں کہ میری 2 انگلیوں میں یہاں بالکل ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ آپ کو کفر پہ مجبور کرتے ہیں. پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی بدل دیتے. نہیں، اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں کیوں بھیجے؟ کہ ہمیں راستہ دکھلائیں اور ہم ان کے حکم پر چلیں. تو جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، نہ ہمیں چلنے کا اختیار ہے نہ ان کا راستہ اختیار کرنے کا ہے، وہ تو اللہ کی طرف پھیر دیں. وہ تو ان کے اپنے قدرت کا کمال کا بیان ہے کہ میں چاہوں تو جدھر پھیر دوں. لیکن یہ تو نہیں کہ تمہیں بھی ہدایت پہ چلنے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا. سزا جزا تو تمہیں اپنے چلنے پر ملتی ہے. مسجد میں بھی تم چل کے آتے ہو، شراب خانے میں بھی تم چل کے جاتے ہو. یہ نہیں کہ اللہ تمہارے گلے میں فرشتہ بھیجتے ہیں رسہ ڈال کے مسجد لے آئے، یا شیطان کو بھیجتے ہیں کہ رسہ ڈال کے اس کو ادھر لے جاؤ. اسی لیے قیامت میں شیطان بھی کہے گا نا کہ لا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم. شیطان کہے گا مجھ کو کیوں لعنتیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو لعنت کرو، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ گناہ کرو، کیا تو تم نے خود ہے، مزے تو تم نے خود اٹھائے ہیں، میرا تو کہنا تھا نا. اور انبیاء نے تمہیں کہا تھا نہ کرو، ان کا کہنا تم نے نہیں مانا، میرا مان لیا، تم نے خود مزے کیے ہیں، اب بھگتو سزا. یہ تو اللہ اپنے کمال قدرت کا بیان فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو بدل دوں، تو وہ چاہیں تو بدل دیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. میں جس کفیل کے پاس کام کرتا ہوں تنخواہ میری بہت کم ہے، لیکن وہ تنخواہ بڑھاتا نہیں، اور میں چوری اٹھاؤں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. بس اللہ سے ڈرو، اللہ تھوڑے میں برکت دے دیں. جتنا معاہدہ ہے وہ پورا کرو، اس کے بعد جواب دے دو کہ بھائی اس تنخواہ پہ میرا گزارا نہیں ہوتا. جی جو معاہدہ کر چکے ہو وہ پورا کرنا پڑے گا. اس میں چوری بھی نہ کریں، خیانت بھی نہ کریں. اللہ چاہے تو تھوڑے میں برکت دے دے اور اللہ چاہے تو زیادہ سے بھی برکت اٹھا لے. اچھا، اللہ پاک ایک آدمی کو تنخواہ دے دے 10,000، ادھر بیماری آ جائے لگ جائے 20,000، تو کتنا کمایا؟ ایک آدمی کی تنخواہ تو ہے 1,000، لیکن کوئی بیماری نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، دکھ نہیں آیا، وہ اس کے پیسے بچ گئے، تو اس کا فائدہ ہے، وہ 20,000 والا فائدے میں رہا ہے.
اس لیے اللہ پہ یقین رکھو، اللہ تھوڑے میں بھی برکت دے دے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی سالی سے زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنا بڑا گناہ ہے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو زنا گناہ ہے، پھر زنا ہمسائے کی عورت سے، اور پھر زنا بیوی کی بہن سے، وہ تو تمہارے لیے بہن ہے۔ کئی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کے دکھ دور کرتے ہیں۔ نماز اگر اکیلے پڑھیں گے تو فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھیں گے، اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام پڑھے گا۔ میں ریڈیو، وی سی آر، ٹیلی ویژن کا کام کرتا ہوں، اور وی سی آر ٹھیک کر کے دیتے ہیں، اس پہ گندی فلمیں بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ گندی دیکھتے ہیں، تم گندی دکھانے والی چیز کا کام کیوں کرتے ہو؟ تم کوئی اچھا کام کرو نا۔ تم تو خود اعتراف کر رہے ہو کہ اس پہ لوگ گندی فلمیں بھی دیکھتے ہیں، تو تمہارا حصہ بھی تو ماشاءاللہ شریک ہے۔ جتنی دیر وہ فلم دیکھیں گے تمہارے حصے میں بھی ثواب لکھا جائے گا نا۔ اس لیے ایسے کام چھوڑ دو، بچنے کی کوشش کرو، کوئی اور نوکری ڈھونڈو، اللہ قادر ہے، اللہ پاک کسی اور سے رزق عطا فرما دیں گے۔ ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ہمارے استاد نے ایک حجام آتا تھا ہفتے میں طالبوں کی حجامت کرنے کے لیے، تو اس کو ہمارے استاد ہمیشہ کہتے اللہ کے بندے تم داڑھی شاڑی نہ مونڈا کرو، شیو نہ کیا کرو، یہ انگریزی بال نہ بنایا کرو، تو اس کو نصیحت کرتے رہتے۔ ایک دن اس نے کہا اچھا حضرت میں نے توبہ کر دی ہے، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ وہ جناب ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کہا حضرت توبہ تو آپ نے مجھے کرا دی ہے، ہفتہ ہو گیا روٹی بھی نہیں بنتی گھر کی۔ پہلے پیسے تو وہی دیتے تھے نا، داڑھی منڈوایا 2 روپے دے گیا، کوئی 1 روپیہ دے گیا، کوئی 8 آنے دے گیا، 10-20 آدمی آ گیا، میرا گزارا ہو گیا۔ اب خط بنوانے والا تو ہفتے میں 2 آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم صبر کرو، کوئی ایسی بات نہیں۔ 2 ہفتے کے بعد جناب پھر آئے تو بڑا خوش، جناب مٹھائی شٹائی لے آیا، طلبہ کو کھلائی، کہتا جی ماشاءاللہ میرا دکان اتنا چل پڑا ہے کہ میں نے تو زندگی میں اتنا کبھی نہیں کمایا کہ کوئی جہاں جہاں داڑھی والا ہے وہ ڈھونڈ کے میرے پاس آتا۔ اللہ نے میرے رزق میں برکت دے دی اور حرام سے گناہ سے بھی بچا لیا۔ عویز گلے میں نہ لٹکائیں، خود قرآن پڑھ لیں، دم کر لیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود پہ عطر لگا ہو تو دور سے اشارہ کر لیں، بوسہ نہ دیں، عطر نہ لگا ہو تو دے دیں۔ عورت کا قبرستان میں آنا منع ہے، عورت یوں کہ رقیق القلب ہے، اس کا قبرستان میں آنا منع کر دیا۔ تکبیر نماز اللہ اکبر کے بجائے حی الصلاۃ، حی الصلاۃ، حی الصلاۃ پر حی علی الفلاح۔ اچھا جب تکبیر ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس پہ کھڑے ہوں، حی علی الصلاۃ جب کہا جائے۔ اذان سے پہلے جو ہمارے لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ انگوٹھے چومنے کے مطابق بھی نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی حضرت آدم نے ایسے چوما تھا، اللہ عالم، پتہ نہیں آدم علیہ السلام کو ملے تھے۔ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ یہ پڑھنا حدیث میں ثابت ہے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد۔ حرم کا طواف کرنا زیادہ ثواب ہے یا حجر اسود کا بوسہ؟ تو حجر اسود بھی تو طواف میں شامل ہے نا، اشارہ کرو گے وہ شامل ہو گیا نا، تو بوسہ طواف کرتے رہو، اشارہ کر دو۔ طواف کے دوران کون سا ذکر زیادہ افضل ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو یاد ہے نا وہ کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنی تھے اور حضور موجود تھے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے صرف اللہ کی ذات تھی، حضور تو اولاد آدم میں سے ہیں۔ اگر ہم عصر کے بعد 4 طواف کر لیں تو مغرب نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت سب کی ادا کر لیں۔ مجھے ایک پرندہ 4 پائیں، یہ 20 دفعہ تو تم نے پوچھا ہے بھی حد حرم میں شکار حرام ہے، باہر جائز ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ اگر دیوار سے ٹیک لگا کے قرآن پڑھے کوئی حرج نہیں،
قضا کیسے کریں؟ جیسے قضا کی تھی، نماز چھوڑی تھی، اسی طرح قضا کرو۔ قادیانی کون ہیں؟ جو مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، وہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں تکبیر میں اسی طرح کہتے ہیں جیسے 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 ہیں جیسے